خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ اب یہ رضائے محمد خدا کیسے چاہتا ہے، اس کی ڈیپ میں جا کر، ڈیٹیل میں جا کر دیکھیں گے تو قرآن و حدیث میں سب وہ چیزیں نظر آئیں گی کہ جس کا خلاصہ اس شعر کے اندر بیان ہوا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا جو ہے وہ چاہتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمنا فرماتے ہیں، آرزو کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عبد مکرم کی، اللہ اکبر، سید الانبیاء والمرسلین کی جو خواہشات ہیں انہیں پورا فرمانے میں جلدی اللہ جو ہے وہ فرماتا ہے۔ اب یہ بات کہاں سے آئی؟ بخاری شریف کی حدیث مبارک، اللہ اکبر۔ اور حدیث مبارک کی راویہ کون ہے؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ، حضور کی زوجہ محترمہ ہے۔ آپ کے مبارک کاشانے میں سینکڑوں بار وحی کا نزول ہوا، یہاں تک کہ آپ کی بستر مبارک پر وحی کا نزول ہوا، اور آپ تو یعنی شب و روز دیکھا کرتی تھیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہشات کیا ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کیسے احکامات نازل فرما دیتے ہیں۔ تو ایک موقع پر اسی طرح نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش کے مطابق ایک آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ کہتی ہیں کہ ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، اللہ اکبر، یا رسول اللہ میں آپ کے رب کو دیکھتی ہوں کہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں وہ جلدی کرتا ہے، اللہ، جو آپ خواہش کرتے ہیں اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ اسی مضمون کو تو امام علیہ السنت نے اپنے شعر کے اندر بیان کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ جب مکۃ المکرمہ میں اعلان نبوت کے بعد آپ نے جو ہے وہ اسلام کی دعوت کا آغاز کیا، اس وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھ ایمان لانے والے صحابہ کرام کا جو مقدس گروہ تھا وہ خانہ کعبہ اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہی نماز پڑھتا تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب ہجرت ہوئی اور مدینہ منورہ میں آپ رونق افروز ہوئے تو اس کے بعد حکم یہ نازل ہوا کہ اب آپ نے اپنا چہرہ نماز میں کہاں کرنا ہے؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب جب مدینہ شریف ہجرت کر کر آپ تشریف لے گئے تو اب نمازیں کہاں پڑھی جا رہی ہیں؟ بیت المقدس، فلسطین، ٹھیک ہے، اس کی طرف رخ، قبلہ اول جسے ہم کہتے ہیں، اس کی طرف رخ کر کے نمازیں مسلمان پڑھتے رہے اور تقریباً 17 ماہ کے قریب، 16 یا 17 ماہ وہ قبلہ مسلمانوں کا رہا۔ لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خواہش یہ تھی، تمنا یہ تھی، دل میں آرزو یہ تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، سبحان اللہ۔ تو لیکن آپ نے اس کی دعا نہیں کی، زبان سے اظہار نہیں کیا، ٹھیک ہے، اور آپ کے دل میں یہ تمنا تھی، صحیح۔ اور ایک موقع پر آپ بار بار اپنا چہرہ اقدس جو ہے آسمان کی طرف اٹھا کر دیکھتے ہیں، اس لیے کہ جبریل امین آسمان سے وہی لے کر نازل ہوتے تھے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ حکم نازل فرما دے اور ہمارا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دے۔ تمنا دل میں ہے، آرزو ہے، خواہش ہے، اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، یعنی گویا وحی کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو یہ ادا کیسی بھائی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ کتنا پسند آیا کہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کر دیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خواہش کو پورا فوراً فرما دیا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے، قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فولی وجهک شطر المسجد الحرام۔ اب آگے ہوئی خدا چاہتا ہے رضائے محمد کہ قد نرا تقلب وجهک فی السماء، اے محبوب ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، ضرور بھی ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جو آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اس میں دیکھیں محبت کا اظہار بھی ہے، چہرہ مبارک اللہ کو کیسا پسند ہے، وہ تجلیات کا آئینہ ہے کہ اس کا ذکر بھی اور یہ ادا بھی بیان کی جس سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کو جو مرتبہ محبوبیت ملا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ساتھ ساتھ رضا کا بیان بھی آ رہا ہے کہ جو قبلہ آپ کو پسند ہے اس کی طرف عنقریب ہم آپ کو پھیر دیں گے۔ پھر فوراً اگلے اس آیت کے حصے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا کہ فولی وجہک شطر المسجد الحرام، تو پھیر لیجیے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف، یعنی خانہ کعبہ کی طرف۔